نہیں کرتے۔ عزیزان، یہ مشق اگر سب نے کی ہوتی مسلمانوں نے تو آج یہ عزت و وقار ان کے بھی نصیب میں ہوتا۔ آج اس طرح ہندوستان میں مسلمان ذلیل نہ ہوتا، تحقیر نہ ہوتا جس طرح سے ہو رہا ہے۔ کشمیر اس طرح سے آج اس سرنوشت سے دوچار نہ ہوتا، فروخت نہ ہوتا، اس کی کشمیر کا سودا نہ ہوتا، مفت میں کشمیر نہ دیا جاتا، اور فلسطین مفت میں جباروں کو، ظالموں کو نہ دیا جاتا، یزیدوں کو نہ دیا جاتا۔ عزیزان، اگر ہم آئے ہیں یزید پہ لعنت کی ہے، حسین پہ سلام پڑھا ہے، اتنا تو تاریخ میں جاری ہے اور ساری ہے اور رہے گا آگے، لیکن یہ دو ہی کردار رہیں گے، ایک یزید ہے اور ایک حسین۔ باقیوں کا کام یزید پہ لعنت کرنا، حسین پہ سلام پڑھنا ہے، لیکن یزید تکرار نہ ہو، یزید آگے نہ بڑھیں، یزیدی نظام قائم نہ ہو، یزیدی سلطنتیں نہ بنیں، یزیدی حکومتیں نہ بنیں، یزیدی قبائل مسلمانوں کی تقدیر کے مالک نہ بنیں۔ یہ ایک یزید پر لعنت سے نسل یزیدی اور حکمران یزیدی اور حاکمیت یزیدی ختم نہیں ہوتی۔ اگر حسین ابن علی کو سرمشق بنایا ہوتا اور ہم نے مشق کی ہوتی تو ہر زمانے کا یزید نابود ہو جاتا، ہر یزید سرنگون ہوتا۔ آج یزید مضبوط ہے، طاقتور ہے، مسلط ہے، یزید کی حاکمیت ہے، اور اس کے سائے میں حسین ابن علی کا نام لینے والا زندگی گزارتا ہے اور اس سے اجازت لے کے مجلس حسین کرتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر اس سال محرم میں مجالس کی اجازت نہیں ہے، کرونا وبا کے بہانے سے نہیں ہے اجازت وہاں پر۔ خوب جب اجازت ملے گی تو وہی وقت کا یزید انہیں اجازت دے گا کہ حسین ابن علی کی مجلس کر سکتے ہو تو یہ مجلس کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ عزیزان من، اگر کربلا سرمشق بنائی ہوتی اور قیام عاشورہ سرمشق ہوتا اور ہم نے مشق کی ہوتی، ہم مسجدوں میں مشق کربلا کرتے، ہم مدرسوں میں مشق کربلا کرتے، اور ہم عبادت گاہوں میں، امام بارگاہوں میں مشق کربلا کرتے، اور ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر کربلا کی مشقیں اور مشق کر رہے ہوتے، تو یزید کسی نسل پر حکمرانی کرنے کا موقع نہ پاتا اور ہر دور میں امامت و ولایت کا نظام حاکم ہوتا۔ اس کوتاہی کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ یوں نہیں کہ آج میں کہہ کے پھر بھول جاؤں اور آپ سن کر پھر بھول جائیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو پلے باندھ لیں، اپنے ضمیر کے ساتھ اس کی گرہ لگا دیں۔ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، رسی کو گرہ لگاتے ہیں، اس کو عربی عقد کہتے ہیں اور عقدہ کہتے ہیں، رسی کو گرہ لگانا۔ عقیدہ اسی لیے ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے دل کا گرہ لگا لیتا ہے، اللہ پر عقیدہ ہو جاتا ہے، توحید کی گرہ اپنے دل فطرت سے لگا لیتا ہے، روح کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو گرہ لگا لیتا ہے، اور جس چیز کی گرہ لگ جاتی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتی۔ نبوت کے ساتھ گرہ لگا لی، قرآن کے ساتھ گرہ لگا لی، یہ سب عقیدہ بنتا جاتا ہے۔ کربلا کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا اس طرح کا ناطہ جوڑ لیں کہ کربلا سرمشق ہے، اس کو گرہ لگا لیں اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ۔ اور جب ضمیر کے ساتھ گرہ لگ جائے گی پھر چین ختم ہو جائے گا، پھر یہ حالت ختم ہو جائے گی جو ہماری رسومات کے بعد تسکین جو ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے رسومات بجا لا کر، یہ تسکین نہیں ملے گی۔ پھر جب بھی دیکھیں گے کہ یزیدیت ابھی باقی ہے، طاغوتیت ابھی باقی ہے، فرعونیت ابھی باقی ہے، باطل ابھی باقی ہے، ابھی بشریت کی ذلت باقی ہے، ابھی محکومیت باقی ہے، ابھی غلامی باقی ہے، ابھی سرزمینیں انسان اسیر ہیں انسانوں کے، پھر اس وقت انسان کو تسکین نہیں ملتی بلکہ انسان کا درد تازہ تر ہو جاتا ہے۔ اب یہ سرمشق ہم مشاہدہ کریں، اس سرمشق کو ابھی پڑھیں ہم، اور کس سے پڑھیں؟ یہ فیس لے کے کوئی آپ کو سرمشق نہیں بتائے گا، چونکہ فیس لے کے آپ کو فرمائشی گفتگو کروائے گا اور تسکین والی گفتگو کروائے گا۔ آپ سرمشق کے لیے آپ خود اہتمام کریں،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات اور بیانات اور کلمات نورانی تاریخ میں لکھے گئے ہیں. حرف حرف ایک ایک جملہ جو امام علیہ السلام نے اس نہضت کے دوران کسی کے ساتھ اور کسی مقام پر بیان فرمایا ہے وہ سب تاریخ میں ثبت ہو گیا ہے اور موجود ہے. وہی سرمشق ہے ہمارے لیے. ہم کربلا کا سفر کریں امام حسین علیہ السلام کی امامت میں اور معیت میں, اور جب امام کے پیچھے جائیں گے تو پھر وہیں امام پہنچائیں گے جہاں آج ہمیں ہونا چاہیے تھا. کیا امام حسین علیہ السلام, اگر ہم ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 61 ہجری میں, تو امام حسین علیہ السلام ہمیں کہاں پہنچاتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کہاں پہنچاتے, کہاں ہوتے ہم؟ تو آج بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہو جاؤ. بند تو نہیں ہوا در, یہ راستہ بند تو نہیں ہوا کہ صرف 61 ہجری میں امام کی ہمراہی ممکن تھی اور آج 1400 سال بعد امام کی ہمراہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے نا. عزیز ایمان, آج بھی وہ راستہ کھلا ہے, آج بھی امام کے ساتھ سفر کر سکتے اور حرکت کر سکتے ہو آپ. اب جو صورتحال آپ کی ہے وہی امام علیہ السلام کے زمانے میں تھی, اور اس صورتحال میں امام علیہ السلام کا اقدام کیا تھا وہی آپ کا سرمشق ہے, اور وہی آپ نے مشق کرنی ہے. اس مرحلے کا وہ حصہ جو اس سال اور ان مجالس میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جاری رہیں تو جو حصہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے. امام علیہ السلام نے مدینہ سے خروج کیا اور مکہ کو قیامگاہ بنایا. 3 شعبان کو امام علیہ السلام مکہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے اور 8 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام کیا. مدینہ میں بہت مختصر 1 دن یا 1 دن سے کم وقت گزارا. اعلان کے بعد, قیام کے بعد, بیعت کے انکار کے بعد, مزاحمت شروع کرنے کے بعد امام کی سرمشق میں ہم آج مزمتی بن چکے ہیں. ہمارے علماء, ہمارے قائدین, ہمارے لیڈران, ہمارے سیاستدان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مذمت کرتے ہیں. مذمت نہیں ہے, نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ کربلا کی, مزاحمت ہے. مزاحمت سے یزید رکتا ہے, مزاحمت سے باطل دبتا ہے, مزاحمت سے مقصد حاصل ہوتا ہے, مذمت سے نہیں حاصل ہوتا. جب امام حسین علیہ السلام نے مزاحمت شروع کی, انکار کیا اور پھر اس کے بعد رخت سفر باندھا, زیادہ وقت مکہ میں گزارا. اس کے متعلق پہلے تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے, ہو چکی ہے کہ مکہ کو کیوں انتخاب فرمایا اور مکہ میں زیادہ وقت کس لیے صرف ہوا. وہ وجوہات بیان کی ہیں, اسے تکرار نہیں کرتے. مکہ کے قیام میں وہ مقاصد, اہداف جن کی خاطر امام علیہ السلام نے مکہ کا قیام اختیار فرمایا تھا, اس کے انتہا پر وہ اثر لوگوں کے اوپر ہوا نہیں. لوگوں نے سنا سب کچھ, امام حسین علیہ السلام کی گفتگو سنی, خطبے سنے, پیغام سنا, دعوت سنی, باتیں سنی اور توجہ سے سنی. سننے کے بعد اپنے معمول کی زندگی پہ ہی رہے جیسے ہم ہیں. ہم سن بھی لیں اگر امام حسین علیہ السلام سے امام کا راستہ, پھر بھی معمول کے مطابق رہتے ہیں. جو حج کے لیے آیا تھا حج میں ہی رہا, جو ثواب کے لیے آیا تھا ثواب میں مصروف رہا, جو کاروبار میں تھا کاروبار میں لگا رہا, جو تاجر تھا تجارت میں مصروف تھا, جو کھیتی باڑی میں باغبانی میں تھا وہ کھیتی باڑی اور باغبانی میں مصروف رہا, آبیاری میں مصروف رہا. امام سے بلکہ اس نے اپنے چشمے اور کنویں کے لیے دعا بھی کروائی, پانی وافر بھی ہو گیا, چشمہ نکل بھی آیا, میٹھا پانی بھی ہو گیا, کھجوروں کا بڑا سرسبز و شاداب باغ آباد بھی ہو گیا. لیکن وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شامل نہیں ہوا. اس میں امام حسین علیہ السلام کے قریبی دوست, ساتھی, خاندان کے لوگ اور دور کے لوگ, یہ سب وہ کردار تھے جو مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ آئے, امام کی دعوت سنی اور سن کر پھر اپنے معمول کی راہ پر اپنا زندگی کا عمل جاری رکھا. امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کا
اعلان کر دیا، یعنی 7 ذی الحجہ کی شام کو اعلان کر دیا کہ کل صبح ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں عراق کی جانب، کوفہ کی جانب۔ مکہ کے والی نے کوشش کی امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے۔ مکہ کے والی کے علاوہ بھی اپنے خاندان کے اور جو قریبی عزیزان تھے، خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے، جنہیں امام علیہ السلام سے انس تھا، محبت تھی، الفت تھی، ہر ایک اپنے اپنے محرک کے ساتھ آیا اور امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے اصرار کیا، تکرار کیا۔ امام علیہ السلام نے انکار کیا اور اپنے عزم پر قائم رہے۔ اور جب امام علیہ السلام صبح و سحر کے وقت مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس وقت کچھ لوگ آئے پھر امام کو روکنے کی کوشش کی، جیسے جناب محمد ابن حنفیہ بھائی اپنے آئے اور انہوں نے امام علیہ السلام کی سواری، امام کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور روکنا چاہا کہ آپ نہ جائیں، اور پھر یہ اصرار کیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان بیویوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں بھی مناسب جواب دیا جو ان کی شان کے مطابق تھا۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ والی مکہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا مسلح امام کا راستہ روکنے کے لیے، اور یہ مکہ کے دروازے پر جہاں سے مکہ کا شہر ختم ہوتا ہے اور باہر صحرا شروع ہوتا ہے، وہاں امام کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک معمولی سی جھڑپ بھی ہوئی، تلواریں نہیں چلیں، تازیانے چلے، اور امام علیہ السلام نے بھی تازیانہ نکالا، ان پہ چلایا، اور وہ ناکام ہو کر، مایوس ہو کر وہ دستہ فوجی واپس آ گیا، وہ پولیس واپس آ گئی، اور والی کو کہا کہ امام کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اور امام علیہ السلام اس منزل سے بھی آگے بڑھ گئے، اور جب مکہ سے باہر کچھ فاصلہ طے کر لیا، یعنی شہر مکہ سے، ابھی مکہ کے مضافات یا حدود میں تھے، والی مکہ کی طرف سے ایک اور خط لے کر ایک وفد روانہ ہوا۔ پولیس یا فوجی دستے کے ناکام ہو جانے کے بعد ایک مذاکراتی وفد اور امان نامہ لے کر ایک نیا وفد امام علیہ السلام کے پہنچا۔ اس کے بارے میں روایات میں مختلف انداز سے پیش ہوا ہے۔ امام علیہ السلام اس روایت کے مطابق جو کتب تاریخ کے اندر متعدد میں ہے، اس کے مطابق وقام عبداللہ ابن جعفر الی عمرو ابن سعید ابن العاص، جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب اولیاء ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے شوہر اور امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کی خود ایک بہت بڑی نامور شخصیت اس زمانے کے تھے، اور اپنی ایک خصوصیت تھی، اپنی ایک شخصیت تھی، اپنی ایک پہچان تھی ان کی، جو پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو خود پہلے خط لکھا، اور اس تاریخی روایت کے مطابق کہ اپنے صاحبزادوں کے ہاتھ، اون و محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ خط لکھ کر بھیجا کہ یہ جائیں اور جا کر اپنے ماموں کو میری طرف سے یہ خط دیں۔ وہ خط پڑھا ہے پچھلے سال کی مجلس میں، وہی خط موضوع تھا۔ وہ خط امام علیہ السلام تک پہنچا، اور امام علیہ السلام نے اس خط کا جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے روکا کہ آپ مکہ میں رہیں میرے آنے تک۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے مدینہ سے خط لکھا، جب انہیں خبر پہنچی کہ امام علیہ السلام مکہ چھوڑنے والے ہیں، عراق اور کوفہ کی جانب جانے والے ہیں، تو پہلے قدم کے طور پر انہوں نے خط لکھا، اور دوسرے قدم میں خود مدینہ سے جلدی سے آئے اور آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ بات کی۔ اس خط کا امام علیہ السلام نے جواب دیا، اور اسی خط میں کہہ دیا تھا کہ میں عنقریب آ کر کچھ ایسے اقدامات کروں گا کہ مشکل حل کر دوں گا، اور وہ آئے اور انہوں نے یہی کام کیا۔ آ کر والی مکہ سے ملے، ان کا احترام کرتے تھے والی مکہ، اور بعض حکومتی ان کا احترام کرتے تھے۔
وقام عبداللہ ابن جعفر الی عمرو ابن سعید ابن العاص، عمرو ابن سعید ابن عاص اشدق اس کا عرفی یا مشہور نام ہے، لقب ہے اس کا، اشدق کے نام سے۔ یہ کچھ پہلے اس شخص کے بارے میں گفتگو کی ہے، چونکہ قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے وہ پورا زمانہ، وہ حالات، وہ افراد، وہ کردار، وہ شخصیت، وہ سب کچھ سمجھنا ضروری ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ امام کے مخالف یا امام کے حامی کردار کیسے تھے، حالات کیسے تھے، حکومت کیسی تھی، مختلف طبقات کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، اور امام کے علاوہ لوگ آیا بیعت کر رہے تھے، حکومت کو مان رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال جب تک واضح نہیں ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں ان کرداروں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسے عمرو بن سعید کو امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں روکنے کے لیے، بلکہ مکہ میں امام کو شہید کرنے کے لیے خاص مأموریت دی گئی تھی۔ پہلے اس کی مأموریت یزید کے حکمران بننے سے پہلے یزید کے باپ نے عمرو بن سعید کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تو نے حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں لوگوں سے بیعت لینی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے جو صحابہ ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، سرکردہ خاندان ہیں، بڑے بااثر لوگ ہیں، خواص ہیں، جو پہلے سے معاویہ کی حکومت سے نالاں تھے، ناراض تھے، معترض تھے، اور اب یزید کی حکومت پر وہ بالکل ہی سراپا احتجاج ہیں۔ تو نے اپنی طریقے سے، حکمت سے ان سے بیعت لینی ہے۔ یہ خاص مأموریت اس کو یزید کی طرف سے ملی تھی، عمرو بن سعید کو، اور اس کو امیر حج بھی بنایا گیا تھا۔ خصوصاً جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شعبان میں ہی انہیں علم ہو گیا، بلکہ رجب میں، کہ امام علیہ السلام مکہ جا رہے ہیں، تو مکہ کو سنبھالنے کے لیے، مکہ کے اندر امام علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دیگر جو افراد مکہ کے اندر تھے عبداللہ ابن زبیر کی طرح کے، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اس شخص کو مخصوصاً والی بنایا گیا، خصوصی ہدایات کے ساتھ، اور اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہیں معلوم تھا یہ بنو امیہ کا خاص آدمی کیا کیا صلاحیتیں رکھتا ہے۔ حد درجہ مکار، حد درجہ فریبکار، اور حد درجہ صفاک انسان تھا عمرو بن سعید۔ اور اس نے پھر بعد میں 70 ہجری تک یہ رہا، اور پھر اس نے خیانت بنو امیہ کے ساتھ، خود بھی بنو امیہ میں سے ہے، اور بنو امیہ کے ساتھ اس نے آل سفیان کے ساتھ بھی خیانت کی، یعنی یزید کی نسل کے ساتھ اور یزید کے خاندان کے ساتھ، سفیان کے اولاد کے ساتھ، اور مروان کے ساتھ بھی خیانت کی، اور پھر عبد الملک ابن مروان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے خلاف اس نے بغاوت بھی کی عمرو بن سعید نے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک نے اپنے سر میں خلافت کی فکر کو پالا ہوا تھا، یہ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے، ہر ایک مرکزی تخت سنبھالنا چاہتا تھا۔ بنو امیہ کے سرکردہ لوگ ہر ایک تخت کی فکر میں تھا، تاکہ میں دوسروں کو ورغلا کے اور کچھ کو ہٹا کے، کچھ کو صفاکی سے اور کچھ کو مکاری سے، اور خود اپنے لیے راستہ بناتے تھے، اور اس نے بنا لیا تھا۔ ایک دور میں یہ ولی عہد مروان کا مقرر ہوا، اتنا اس نے مروان کا ساتھ دیا کہ مروان نے اس کو ولی عہد بنا دیا۔ عبد الملک نے آ کر اس کو راستے سے ہٹایا کہ یہ خطرناک آدمی ہے مروان کے لیے اور آل مروان کے لیے، اور اگر اس کو موقع دیتے تو اس نے مروان کو ختم کر کے اس نے خود آل عاص کو، تیسری نسل یا تیسرا خاندان بنو امیہ کا، اس نے حکومت کرنی تھی۔ پہلے 2 خاندانوں نے کی، ایک آل سفیان نے اور ایک آل مروان نے۔ یہ تیسرا، ان دونوں لڑیوں سے الگ شاخ تھی بنو امیہ کی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے مقابلے میں خود اس کی اولاد اور اس کا خاندان اور اس کے بیٹے اور اس کے بھائی وہ تخت کو سنبھالیں، اور اس کی منصوبہ بندی ایسی تھی۔ اس کو خصوصیت کے ساتھ یہ ہدف دیا گیا، چونکہ یہ لوگوں کو خریدنے کا بڑا ماہر تھا،
آج اپنے زمانے میں یہ کردار تلاش کریں آپ، سیاسی گٹھ جوڑ کرنے والے. یاد ہے نا ابتدا میں 2018 میں جب حکومت بن رہی تھی، ایک جہاز پورے ملک میں گھوم رہا تھا، آزاد امیدواروں کو اٹھا کے لا رہا تھا، دوسری پارٹیوں کے توڑ کے لا رہا. یہ صلاحیت ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر خریدنے کی. آج جن کو لوٹا کہا جاتا ہے، یعنی اقتدار پسند لوگ جو اپنی جماعت، اپنے خاندان، اپنے سلسلے کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی دوسرے کے ساتھ آفر جہاں سے آئے مل جاتے ہیں. عمرو بن سعید کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ خریداری کا ماہر تھا، شخصیتیں خریدتا تھا، افراد خریدتا تھا، اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام نکال لیتا تھا. یہ باقی وہ کام جو تلوار سے اور نیزے سے کیے جاتے تھے، یہ مذاکرات کی میز پہ کر لیتا تھا. یہ سفارتکاری سے، یہ مہارت سے یہ مقصد حاصل کر لیتا تھا. اس لیے اس کو امیر الحاج یزید نے بنایا. 60 ہجری کے حج میں، جس میں امام علیہ السلام شامل ہوئے اور پھر احرام کھول کے حج ترک کر دیا، وہ یزید کے مقرر کیے ہوئے امیر الحاج کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، اور وہ امیر الحاج یہی والی مکہ عمرو بن سعید تھا اشدق. اس نے مختلف امام کے لیے حکمت عملی بنائی ہوئی تھی. ایک یہ تھی کہ اس کے مطابق ہم امام کو موقع دیتے ہیں مکہ کے اندر کہ یہ کسی حد تک اپنی بات، اپنا کام جاری رکھے. مکہ میں یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. یزید نے ایک خط لکھا تھا عبداللہ ابن عباس، یہ عظیم صحابی، بزرگ صحابی اور امیر المومنین کے مشاور، فقی، عظیم ترین فقی، محدث اور مفسر قرآن، بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس. اور امام حسین علیہ السلام کو روکنے میں، امام علیہ السلام کا ارادہ تبدیل کرانے میں انہوں نے بہت جتن کیا، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی نہیں سنی. یزید نے ان کو خط لکھا تھا ایک دفعہ کہ آپ تنہا شخص ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں روک سکتے ہیں، اور آپ اپنی پوری توانائی استعمال کریں اور امام کو روکیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں یہ کام پہلے ہی کر چکا ہوں، امام کو روکنے کے لیے بہت اصرار کر چکا ہوں، کسی صورت میں امام مکہ میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یزید نے پہلی ماموریت عمرو بن سعید کو یہ دی تھی کہ امام کو مکہ میں روک کے رکھنا ہے. دوسرا کام یہ تھا کہ حج کے دوران، چونکہ حج کا جب عمل شروع ہوتا ہے اس میں افراتفری شروع ہو جاتی ہے. جب تک مکہ میں حجاج ہوتے ہیں کسی حد تک وہ منظم رہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب تعداد کم تھی تو معلوم ہوتا تھا چند ہزار افراد، زیادہ سے زیادہ لاکھ کی حد تک پہنچ جاتے ہوں گے، یا چند لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں. آج کی طرح ملینز میں رش نہیں ہوتا. اور معلوم ہوتا تھا مکہ میں ہر شخص دوسرے کو نظر میں رکھے ہوتا تھا. لیکن جب مکہ سے نکلتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں اور منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، مشعر میں جاتے ہیں، پھر منا کے اعمال انجام دیتے ہیں، تو وہاں ایک گہما گہمی ہوتی ہے، وہاں نظم نہیں ہوتا. کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. مکہ میں ایک وقت میں نماز ہوتی ہے، نماز کے وقت حرم میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک وقت میں حرم خالی ہو جاتا ہے. لیکن باقی مواقف کے اندر ایسے نہیں ہوتا. لہٰذا یہ منتظر تھے کہ امام علیہ السلام مکہ سے نکلیں اور حج کے اعمال شروع ہوں، اور حج کے اعمال کے دوران کسی مقام پر، منا میں، مشعر میں، مزدلفہ میں، رات کو، دن کو، کسی وقت موقع پا کر امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. اس طرح سے شہید کر دیا جائے کہ معلوم نہ ہو کس نے مارا ہے، قاتل کون ہے، کس نے یہ واردات کی ہے، اور کم از کم اس طرح سے کی جائے کہ حکومت کی طرف اشارہ اس میں موجود نہ ہو. یہ منصوبہ بندی عمرو بن سعید نے کی ہوئی تھی. امام علیہ السلام نے اسی کے پیش نظر ان کی توقع کے برعکس حج کیا ہی نہیں. 8 ذی الحجہ کو جب حج شروع ہوتا ہے، امام علیہ السلام نے حج کا احرام عمرہ میں بدل کے عمرہ مفردہ کر کے اور احرام کھول کے مکہ سے نکلنے کا اعلان کر دیا.
خوب یہاں پر ان کے لیے یہ ایک نئی صورتحال ان کی تدبیر سے ہٹ کر ہو گئی، نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح انہوں نے سوچا ہوا تھا، جو بندے انہوں نے خریدے ہوئے تھے، معمور کیے ہوئے تھے کہ کس مقام پر امام کو وہاں جا کر شہید کرنا ہے، وہ پلان ختم ہو گیا۔ اب بی پلان پہ آ گئے کہ امام کو مکہ میں روک کے رکھنا ہے، جبری طور پر اسیر کرنا پڑے، قید کرنا پڑے، کسی حالت میں بھی نکلنے نہیں دینا۔ چونکہ مکہ سے نکل گئے تو سمجھے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئے، اور اس لیے انہوں نے فوجی دستہ یا پولیس کا دستہ روانہ کیا، بزور شمشیر روکنے کی کوشش کی، اور ان کا بس نہیں چلا اور امام علیہ السلام مکہ سے باہر آ گئے۔ اب آخری کوشش سفارتکاری کی تھی، اب صلح پہ آ گئے، مصالحت پہ آ گئے، بات چیت پہ آ گئے، مذاکرات پہ آ گئے، امان دینے پہ آ گئے، امن فراہم کرنے پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرائط پر جو آپ چاہتے ہیں ان شرائط پر آپ کو مکہ میں امن و امان دیتے ہیں، آپ کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، آپ کی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، یہ سب ہم مکہ میں آپ کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ جنگ اور قتل کے منصوبے کو انہوں نے سفارتکاری میں تبدیل کر لیا۔ آخری چارہ جوئی والی مکہ کی جانب سے یہ ہوئی۔ ادھر سے جناب عبداللہ ابن جعفر مدینہ سے پہنچائے، جب انہیں پتہ چلا کہ امام علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر امام کو مکہ سے نکلنے کے لیے روک رہے تھے، اور اپنے طور پر انہوں نے والی کے ساتھ جا کر بات کی کہ امام تو مکہ چھوڑ رہے ہیں، آخری صورت یہ بنتی ہے کہ تو اگر جنگ کا ارادہ ترک کر دے، دشمنی چھوڑ دے، بیعت کا مطالبہ نہ کر اور امام کو امان نامہ دے دے تو امام حسین علیہ السلام رک سکتے ہیں۔ عمرو بن سعید کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ، پہلے تو راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں ہے، لہٰذا اس تجویز پہ وہ راضی ہو گیا۔ اس روایت کے مطابق وقام عبداللہ ابن جعفر، کتاب کا نام میں پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ کتاب ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام، انسائکلوپیڈیا ہے امام حسین علیہ السلام کے خطبات کا، فرامین کا اور بیانات نورانی کا، جو کچھ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اپنی حیات طیبہ میں، وہ سارا اس کتاب کے اندر، ایک جلد کے اندر محققین نے، علماء نے اکٹھا کیا، معتبر کتابوں سے، ایک ایک مطلب کے لیے کئی سندیں ذکر کی ہیں، کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب چونکہ اس کتاب کے اندر وہ مصادر، منابع، ماخذ سارے موجود ہیں، میں اس وجہ سے ان کا حوالہ قلت وقت کی وجہ سے نہیں دیتا ہوں، لیکن موجود ہے، ہر بات مستند ہے اور ہر بات کا حوالہ تاریخ کی کتاب سے ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں ان کے ریفرنس موجود ہیں، شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کے اس حصے میں، اس کا فارسی میں ترجمہ ہو گیا ہے، فرہنگ سخنان امام حسین علیہ السلام، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، اردو میں ابھی تک نہیں ہوا، ممکن ہے کوئی ناشر کر رہا ہو یا کوئی عالم دین اگر یہ خدمت انجام دے دے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ مستند تاریخ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ پھر اس سے آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ممبروں پہ بیان ہوتا ہے اور جو کچھ کتابوں کے اندر ہے، اس میں فرق کتنا ہے، حقیقت میں اور عقیدت میں فاصلہ کتنا پڑ گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 332 پر ابواب ہیں اس کے، الحسین فی طریق ہی الی کربلا، باب کا نام یہ ہے، الحسین علیہ السلام فی طریق ہی الی کربلا، امام حسین علیہ السلام کربلا کی راہ پر۔ یہ نیا مرحلہ مکہ کے بعد، ایک پہلا باب تھا امام حسین علیہ السلام فی مکہ، اور دوسرا اس کے بعد کا مرحلہ ہے فی طریق ہی الی کربلا۔ چونکہ اب مکہ سے باہر آ کر یہ رویداد ہوئی، اس وجہ سے اسے مکہ میں شمار نہیں کیا مصنف نے، بلکہ اسے کربلا کے راستے میں پیش ہونے والے واقعات کے زمرے میں درج کیا ہے۔ وقام عبداللہ ابن جعفر
ان کی شخصیت آپ کے سامنے متعارف کروا. یہ بہت عظیم المرتبت شخصیت ہیں عبداللہ ابن جعفر، اور ان کے والد جنہیں رسول اللہ نے جعفر الطیار کہا تھا، ذوالجناحین، جن کی شہادت پر رسول اللہ نے، اور جو بہت حضرت ابو طالب کی اولاد میں امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر وہی ہستی فائز ہیں، اور ان کی اولاد کربلا میں بھی موجود تھے. جیسے خود عبداللہ ابن جعفر کے 2 صاحبزادے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے. وقام عبداللہ ابن جعفر الی عمرو ابن سعید ابن العاص. عبداللہ ابن جعفر والی مکہ کے پاس گئے. فکلمہ، اور اسے کہا، وقال اکتب الی الحسین علیہ السلام کتابا تجعل له فیہ الامان. عبداللہ ابن جعفر گئے والی کے پاس اور کہا کہ تو فوراً ایک خط لکھ امام حسین علیہ السلام کو، اور پہلے جو تو دھمکیاں دے رہا تھا، راستہ روک رہا تھا، فوجی دستے اور پولیس بھیج رہا تھا اور مسلح کارروائیاں کروا رہا تھا، وہ کام چھوڑ دے تو، اور وہ یہ کام کر جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام کو خط لکھ اور اس میں امان دے، امام کو تحفظ دے، اور اس میں یہ بتا کہ آپ مکہ میں رہیں، مکہ میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور میں یہ ذمہ لیتا ہوں، والی مکہ عمرو ابن سعید، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مکہ میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تجعل له فیہ الامان وتمنیہ فیہ البر والصلہ، اور اس میں تو اظہار کر نرمی کا، بر نیکی کا، اور یہ نہ کہے کہ آپ ادھر آئیں بشرط بیعت، نہ، بلکہ یہ کہیں کہ میں رواداری کے طور پر، بر و نیکی و بلائی کے طور پر یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ چونکہ آپ خاندان رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، باعظمت ہیں، مقدس ہستی ہیں، اولاد حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، اور ہمارے لیے، اور یہ اعتقاد سب کا تھا. جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، جو اس وقت مکہ میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کو روکنے میں اور امام کا ارادہ بدلنے میں، انہوں نے بھی جناب عبداللہ ابن عباس کی مانند اپنی تئیں کوشش کی اور فراوان کوشش کی، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا. دعا دی، انہیں خیر کی دعا دی کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، ہمدردی کر رہے ہو، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے اور مجھے جانا ہے.